الله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلاة وسلاما كاملا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بندے کی کامیابی اور نجات کے لیے جو اصول اور ضابطہ اللہ رب ذوالجلال خود منتخب فرماتے ہیں، جب تک انسان اس ضابطے اور اصول کو نہ اپنائے اس وقت تک بندہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے آخری مراحل کے اندر اللہ نے جب سید المرسلین امام المخدومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا تو اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کے اندر رکھ دی، اور اللہ کے پاک رسول نے جو سیرت اپنی پیش کی ہے امت کے سامنے وہ دو چیزوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ ایک سیرت کا پہلے نمبر پر جو اہم اور ضروری پہلو ہے وہ غرض زندگی ہے، اور دوسرا پہلو ہے سیرت پیغمبر کا طرز زندگی، کہ انسان جب تک غرض زندگی کو نہیں پہچانتا اور اپنی زندگی کی طرز گزارنے کو نہیں پہچانتا اس وقت تک وہ میری سیرت پر عمل نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے جو سیرت کا نمونہ پیش کیا ہے وہ ان دو چیزوں کے اندر بند ہے کہ انسان کی زندگی کی غرض کیا ہے اور زندگی گزارنے کا انسان کا طرز اور طریقہ کیا ہے۔ پھر اللہ کے پاک رسول نے غرض زندگی کے متعلق فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہر چھوٹے بڑے انسان کی زندگی کی غرض ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ہر انسان کی طرز ہے، یعنی میں پیغمبر کے طور طریقہ کو، راج اور رواج کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال دینا یہ طرز ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لینا یہ غرض ہے۔
حتیٰ کہ اس غرض کو جب اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تو جن لوگوں نے ان دو چیزوں سے اتفاق کر لیا اللہ کے دربار میں وہ بہت بڑے خوش نصیب انسان ثابت ہوئے. حتیٰ کہ وہ بکریاں چرانے والے، جنگلوں کے اندر رہنے والے، لیکن ان کو درجہ اور مقام ان دو چیزوں سے ایسا ملا کہ اس کی رفعت اور بلندی کا تقابل ہی نہیں ہو سکتا. پھر جن لوگوں نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرز والی زندگی سے انحراف کیا ہے، اعراض کیا ہے، ان جیسا بد نصیب اور بدبخت اللہ کی نظر میں اور کوئی نہیں بنا. گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ان دو پہلو کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کی خوش نصیبی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو چیزوں کا انکار کرنا یہ انسان کی اصل ناکامی ہے دنیا اور آخرت کی. تو اللہ کے پاک رسول نے پہلے نمبر پر جو اپنی دعوت پیش کی ہے، اس دعوت کے اندر انسان کو غرض کا اللہ کے پاک رسول نے تعارف کرایا ہے، اور جو اپنی مکمل زندگی طور طریقہ اور طرز گزارا ہے وہ امت کو تعلیم و تربیت کے لیے اللہ کے پاک رسول نے سکھلایا بھی ہے، خود عمل کر کے قوم کو دکھلایا بھی ہے، تاکہ کوئی آدمی پھسل نہ سکے، کوئی آدمی گمراہ نہ ہو سکے. اگر ہدایت پر آنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت غرض زندگی کا اقرار کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اور جن لوگوں کے دل کے اندر انابت اور رجوع ہوتا ہے، جو لوگ ضد کے پردے سے اپنی زندگی کو پاک سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر یہ ہٹ دھرمی اور جہالت والا طور طریقہ یہ ان کے ذہن اور دل دماغ پر غالب نہیں ہوتا. وہ لوگ ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو پہلے نمبر پر اللہ کے پاک رسول نے دعوت پیش کی تو انہوں نے لبیک کہہ کر کہا کہ آمنا و صدقنا. جو کچھ اللہ کے پاک رسول فرما رہے ہیں بس یہی سچ ہے، اس کے علاوہ سچ کسی اور زبان میں نہیں آ سکتا. حتیٰ کہ بعض تو ایسے خوش نصیب لوگ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف دیکھنے کے لیے آئے کہ جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھنی چاہیے. وہ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ من منکم محمد، تم میں سے محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے پاک رسول جو بیٹھے ہیں درمیان کے اندر صحابہ کرام کے، یہ ہے اللہ کے پاک رسول جنہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ دیکھنے والا چاہے کوئی یہودی آیا یا کوئی عیسائی آیا یا کوئی بت پرست آیا، کوئی مشرک آیا، اس نے پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے کہا ھذا وجہ لیس ھذا وجہ کذاب. اپنی زبان سے اقرار کر کے کہتا ہے لوگوں میں نے پہلی بار اس پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہے، پہلی بار اس نبی کا میں نے دیدار کیا ہے جس نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا. میں اپنا انڈیا بتا رہا ہوں کہ اس کے چہرے کے اندر مجھے صداقت نظر آتی ہے. اگر آدمی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا مدعی نبوت بنتا ہے تو اس کے چہرے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دعویٰ اس نے کیا ہے اپنے دعوے کے اندر یہ قطعاً جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیس ھذا وجہ الکذاب، اس کے چہرے کے اندر مجھے صداقت کے پھول نظر آتے ہیں، اس کے چہرے کی چمک اور دمک اور رونق کے اندر مجھے سچ معلوم ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ آدمی فوراً کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پہلی فرصت کے اندر کلمہ توحید پڑھاؤ ورنہ موت قریب آ چکی ہے.
یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تبلیغ کو اور دعوت توحید کو ماننے والا شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کے دربار میں کبھی وہ قسمت کا محروم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ اگر کوئی آدمی دور دراز سے بھی آیا اور اس نے صرف وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ دعوت آپ نے پیش کی ہے میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، اگر وہ ایک قدم چلتا ہے تو اس کے اوپر موت آ جاتی ہے، اللہ کے پاک رسول فرماتے لوگوں یہ ابھی تک وعدہ کر کے جا رہا تھا، عمل تو اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری میں سناتا ہوں کہ جو آدمی صرف میں پیغمبر کی دعوت کو ماننے کا میرے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے، آگے چلتا ہے، موت پہلے آ جاتی ہے، تو اللہ پاک نے مجھے اس بندے کے لیے ضمانت دی ہے کہ میرا پیغمبر دنیا والوں کو بتا دو کہ جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کا دیکھ لو۔ اگر ایک شخص اپنی قسمت کے اندر خود ہی روڑے اٹکاتا ہے، خود ہی بدقسمتی کا شکار بنتا ہے، تو بدقسمتی کا نمونہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بتلایا ہے کہ دور دراز سے لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تو ماننے کے لیے آئے اور قسمت کے پھول لوٹ کے واپس چلے گئے، لیکن جو قریب رہتے تھے، رشتے کے اندر بھی قریب، ہمساگیری کے اندر بھی قریب، حتیٰ کہ ساتھ رہنے کے اندر بھی قریب، جنہوں نے پیغمبر کا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، خود اپنے ہاتھوں سے پالا سنبھالا، اس کی محنت محبت مشقت اٹھائی، ان لوگوں نے پیغمبر کا دعویٰ سننے کے بعد کہا کہ اس پیغمبر کی بات مرتے مر جائیں گے مانیں گے، یہ ہم میں پلنے والا سنبھلنے والا جس کے پالنے والے ہم ہوں، ہم اتنے بڑے بزرگ ہوں، اتنے بڑے عمر رسیدہ لوگ ہوں، ہمیں اللہ نے نبوت نہیں دی تو اس نوجوان نو اللہ نبوت دے چھوڑیے، لہذا اسا اس نبی نو من دے۔ حتیٰ کہ ایک دن تا ابو جہل تے دی جماعت بیت اللہ دے اندر آ گئے، بیت اللہ دا پردہ پکڑ کے کہندا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے تمام کمالات کا مالک ملک کا، یہ کون پہ آخد ہے؟ ابو جہل دی زبان چو لفظ سنو، ایک لفظ ہوندا ہے اللہ، تے اللہ دے نال جدوں اضافہ ہو ونجے ہما دا تے اے دا معنی تے مطلب ہوندا ہے کہ ساری کائنات دی قدرت رکھن والا مالکا، ساری کائنات دے اوتے اختیار چلاون والا ربا۔ میں ابو جہل دی گل سن لے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے تمام کمالات کے مالک رب ذوالجلال، اگر یہ نبی جو میرا بھتیجا بنتا ہے، رشتے اور قرب و جوار کے اندر میرا بہت قریبی لگتا ہے، اللہ اگر تو نے اس کو نبوت اور رسالت دی ہے تو میں ابو جہل بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں مجھے اس محمد کی دعوت قبول، اس بھتیجے دی گل مننے واسطے میں تیار، حتیٰ کہ یہاں تک اعلان کرتا ہے اللہ اگر یہ محمد تیرے نزدیک سچا بھی ہو پھر بھی میں مانتا ہوں۔ یہ نہیں آخدا کہ میں کہ بالکل کوڑ ہے یا جھوٹ ہے، یہ گل نہیں، اللہ اگر یہ سچ بھی آخدا ہوئے بے شک تیرے نزدیک سچ ہونا ہے، لیکن میں ابو جہل اس کی گل منن واسطے تیار۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
اے میرا اللہ اگر یہ سچ ہے تو میں بالکل نہیں مانتا، اگر یہ حق ہے میں بالکل نہیں مانتا، آج میں اپنی زبان سے دعا کر رہا ہوں اس نہ ماننے کے انکار کی وجہ سے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے میں ابو جہل کا چورا چور کر دے، پھر بھی میں اس محمد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے دعوے توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتنا ضد کے دل کے اندر پردے غالب آ چکے ہیں کہ اپنی زبان سے اللہ کے عذاب کی طلب کرتا ہے کہ اللہ عذاب مینوں دے دے، تیرے عذاب وچ چور تا ہو سکدا، تیری رحمت کو دور تا ہو سکدا، پر محمد حضور نو تیری گل منن مینوں قبول۔ اتنی اویتنا بعذاب علیم، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اگر کوئی اور عذاب میرے لیے مقرر کر دے تب بھی میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ کریم کے پاک رسول جب ابو جہل کی یہ بات ان تک پہنچتی ہے کہ ابو جہل اتنی ضد کے اندر ڈٹ چکا ہے، اتنی اپنے ضد اور جہالت کے اندر اٹ چکا ہے، نبی کریم فرماندے اللہ وت آپ نے جو دعا منگدا کھلا ہے تے ایتھے مارے سے رگڑا، اتھے کے کرے سو آپ جو بیت اللہ چ آیا کھڑا ہے تے آکھ دے اللہ مینوں محمد دی دعوت قبول نہیں، تیرا عذاب قبول ہے، اللہ وت مارے نہ دو چار رگڑا تے چھوڑے۔ اللہ کریم دے پاک رسول دین اللہ اتھے ہی مار دیویں، اگاں قدم نہ اٹھاوے۔ متائے دی گل سن کے کوئی جاہل لوگ پھسل نہ ونجن، جو ابو جہل نبی دا چاچا ہو کے اتنا پکیاں گلاں پیا کردا ہے، معلوم ہوندا ہے جو اپنے مذہب دے اندر ہے بہت بڑا مضبوط انسان ہے۔ متائے دیاں گلاں سن کے کوئی ہور بندہ وی دی جماعت وچ نہ مل ونجے، اللہ اس تو پہلے نو عذاب وچ گرفتار کر کے مار دے۔ اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر میں ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا، اگر میں تیری موجودگی میں ان کے اوپر عذاب نازل کروں تو پھر بھی آپ کے اوپر اعتراض آتا ہے، پھر بھی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں مجھے ابو جہل جیسے لانتی بھی زمین پر اچھے لگتے ہیں۔ کیوں میرا پیغمبر اگر ان کو تیری موجودگی میں عذاب دوں تو کہیں گے کہ نبی پاک آیا، نعوذ باللہ دی نحوست دی وجہ نال عذاب آنے شروع ہو گئے۔ کہ شروع ہو گئے آخر پہلے تے بارشیں چنگیاں ہو دی تے اللہ دی رحمت ہی چنگی وسدی تے جدوں دے وہابی اس علاقے پیر پاتا ہے اس دن دی بارشاں بند ہو گیا۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر اے گل مینوں قبول نہیں جو کوئی آدمی کوئی کتا تیرے طرف ترچھی نگاہ دیکھ کے بکواس کرے، میرا پیغمبر اس لانتی دا وجود زمین تے مینوں برداشت ہے، پر تیرا گلہ تے شکوہ مینوں برداشت۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر آپ گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ کہتا ہے تو کہتا رہے، یہ جانے اور میں جانوں، آپ اپنی دعوت کا کام کرتے رہو، آپ اپنا پیغام لوگوں کو سناتے رہو۔ یہی ابو جہل ہے جو ضد کے اندر مارا گیا، اور یہ ابو جہل ہے، اس کا عمل دیکھو، ادھر دیکھو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مسلسل انکار کر رہا ہے، رات دن ان کی توحید کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے، منصوبے اور سازش قائم کر رہا ہے۔ ادھر عمل دیکھو تو جب حاجی آتے ہیں حج کے موسم کے اندر ان کی خدمت بھی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ادھر صوفی پونا دیکھو، ستو گھول کے شربت بنا کے تے حاجیاں نو پلاندا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں جدو دیکھے آ کے ہن صفائی ہونے والی ہے تے جھاڑو نہ ماردا ہے تے اپنی داڑھی نال صفائی کردا ہے۔ کس نال کردا ہے؟ ابو جہل دی بھی داڑھی ہے، وہ تک کافر ہے نا، نبی دا منکر ہے، لیکن داڑھی اس بھی کوئی نہیں منی، داڑھی دے اوتے اس طرح اس بھی معلوم ہوندا جو تساں پھیر چھوڑیا تے ابو جہل کولوں زیادہ ضد تے تساں چ آ گیا۔ ہن سچی گل بندہ کرے تے پھر ناراض ہی ہوندے ہو کہ مولوی کوڑیاں گلاں کردا ہے تے کوڑیاں کرنیاں پیندیاں، تے پھر تینوں اے پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے گناہ ہیں، جتنے گناہ بندہ کردا ہے،
چاہے صغیرہ گناہ کردا ہے یا کوئی کبیرہ گناہ کردا ہے، وہ گناہ کرے فرشتے قلم پھیر کے چپ کر کے ہٹ ویندے، پر ایک داڑھی والا گناہ ایسا ہے کہ جتھے مسلسل فرشتے دی قلم چلدی پئی ہے، حتیٰ کہ تو نماز پڑھدا پیا فرشتے گناہ لکھ رہے، تو بیت اللہ وچ کھلوتا ہے داڑھی من کے تا بھی تیرا گناہ لکھنے پے، اور کتے اس تو اچھی جگہ کوئی ہے اللہ دے نزدیک؟ جیڑا بیت اللہ چ ونجے تے داڑھی مننے تو توبہ نہ کرے، فرشتے او دا گناہ اس جگہ تے بھی لکھ دے پین۔ اس تو بڑا گناہ شریعت وچ میرے نزدیک ہور کوئی نہیں۔ عقیدے دے لحاظ نال شرک بہت بڑا گناہ ہے، عمل دے لحاظ نال پیغمبر دی سنت دا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ کہ تیری نماز دے اندر بھی یہ گناہ معاف نہیں ہویا، ایسا بہت بڑا گناہ شریعت دے اندر اور میری نظر دے اندر نہیں گزریا، جتھے 24 گھنٹے تیری زندگی گناہ گزرے، 24 گھنٹے زندگی تیری گناہ دے اندر گزرے۔ اس واسطے ہن بندے نو آپ اپنے بارے سوچنا چاہیے، جے جائے کہ کوئی بندہ تیرے تے تنقید کرے یا تینوں کوئی گل سمجھاوے او تا بات دی گل ہے، لیکن بندہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ میں کلمہ پڑھنے والا، نبی دا عاشق کہلاون والا اور پیغمبر دے چہرے نو بگاڑن والا نبی دے سامنے دن قیامت دے نہیں آ سکتا۔ اللہ دے رسول دن قیامت دے ایسے بندے کولوں اپنا چہرہ ہٹا لونا ہے اور اللہ نو آکھنا ہے کہ اللہ میں انہاں دے حق کے سفارش نہیں کرتا۔ آج اسی سارے خوش ہیں نا کہ جتنی غلطیاں ہو گیاں اگے یار نبی پاک سفارش کرتے تے سیدھے کتے لگے ہوئے سا، ہاں معافی دی جنت بنائی ہوئی ہے، سیدھے جنت لگا ہے۔ اللہ دے پاک رسول تے پہلے چہرے دیکھنے کہ پیغمبر دی امت دی پہچان ہی چہرے تو ہونی، جدہ نبی نال تیرا چہرہ ہی نہیں ملنا تے سفارش گل کتھے چلی گئی؟ ابو جہل تو چلی گئی۔ ابو جہل بیت اللہ دی صفائی کرے تا اپنی داڑھی دے نال صفائی کردا ہے، جو جھاڑو مارنا بھی بے ادبی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حج دے موقع دے اتے ابو جہل 48 کروڑ روپے دا خرچہ کریندا ہے حاجیاں دے اتے، جڑا سارا خالص صرف اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ دے نام دے اتے خرچ کریندا ہے۔ 48 کروڑ روپے دے خرچے بھی پیا کریندا ہے، حاجیاں دی خدمت کر کے انہاں نو ستو بھی گھول کے پیا پلاندا ہے، شربت بھی انہاں نو پلا رہا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ دیاں صفائیاں بھی پیا کریندا ہے، حتیٰ کہ ابو جہل بیت اللہ دی تعمیر بھی کیتی ہے۔ کہ کیتا ہے؟ بیت اللہ دی تعمیر کردیاں پیسہ کم ہو گیا ہے۔ کہ پیسہ کم ہو گیا ہے، پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے اعلان کیتا ہے کہ او عرب والے، او مکے والے، او بات سن لو، بیت اللہ کو ہم نے تعمیر جتنی تک کی ہے یہ حلال کمائی تھی۔ یہ کیا تھی؟ حلال کمائی نال میں اس تک بیت اللہ نو لے کے آیا۔ ہن اگر کسے کولو حلال کمائی ہوے تا اپنی لے آوے تاکہ اگا میں بیت اللہ دی تعمیر تے ترقی دا کم کراں۔ حرام دا پیسہ بیت اللہ تے ابو جہل کہ میں کدے لاونا۔ تے اساں تساں کہ کردے ہیں جڑا سود دا پیسہ ہوے دن مسجد والے نو دتی ہے، کتھے دتی ہو؟ اور پاسے نہیں لگدا کہ مسجد والے پاسے دے چھوڑے۔ ابو جہل ہے تا وڈا جہلاں دا سردار، مشرکاں دا سردار ہے، مشرکاں دا بہت بڑا امام ہے، لیکن ابو جہل دی ادا دیکھو، جو بیت اللہ دے اوتے حرام پیسہ لاونا بھی جائز نہیں پیا سمجھدا، وہ بیت اللہ دیاں تعمیراں پیا کریندا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر نو بلا کے آدن میرا پیغمبر بیت اللہ دی تعمیر دا کم کرنا تا بہت بڑا ثواب ہے، حاجیاں دی خدمت کرنا تا بہت بڑا، حاجیاں دے اتے خرچ کرنا تا بہت بڑا ثواب ہے، پر ابو جہل خرچ کرے تا اینو ثواب کوئی نہیں، خدمت کرے تا ثواب کوئی نہیں، حلال پیسے دی کمائی لا کے بیت اللہ تیار کرے تا بھی ثواب کوئی نہیں۔ کیوں ثواب کوئی نہیں؟ اللہ کریم فرماندے نے ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی
أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار خالدون. اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللہ. اس ابو جہل پلید نو بلا کے میرا پیغام سنا دے کہ بیت اللہ نو تعمیر نہ کر، حاجیاں دی خدمت کرن چھوڑ دے، صفائیاں کرنا چھوڑ دے. کیوں؟ اللہ دے جو مشرکاں نو حق بھی کوئی نہیں جو میرے گھر دیاں تعمیراں کرن. پہلے نمبر تے تا اپنا دل چوں پلیتی کڈن، اپنے دل چوں نجاست شرک علی کڈن، تے پیغمبر دی دعوت نال اتفاق کرن. جب تک پیغمبر دی سیرت دے اہم پہلو نال یعنی گھر دے زندگی دے نال کوئی بندہ اتفاق نہ کرے، اللہ فرماندا ہے مینوں او دا حج کیتا بھی قبول کوئی نہیں، بیت اللہ دی زیارت کرنا بھی قبول کوئی نہیں، صفائیاں کرنا بھی قبول کوئی نہیں. ابو جہل دا ہکو قصور نہیں، باقی تے ساریاں نیکیاں دے کم پیا کردا ہے لیکن شرک والے کم نو چھوڑدا. ابو جہل دی نیکی تا اللہ نو منظور تے تو سارا دن شرک کرے تے پھر آ کے بادشاہ میں تا بڑا حاجی صاحب ہاں، میری نیکی تا بادشاہ اللہ کو ڈائریکٹ پہنچ دی، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں درمیان. ابو جہل دا قصور ہی شرک والا تے اللہ نیکی. اللہ فرماندا ہے اولئک حبطت اعمالهم. میرا پیغمبر اے عمل کردا رہ ویندا ہے تے اساں دے حبطت سارے عمل چٹ کر دیندے ہیں، سارے عمل ضائع بیکار کر دیندے ہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. دن قیامت دے ایسے مشرکاں دے عمل دا اساں وزن بھی نہیں کرنا کہ وزن بھی نہ دے عمل دا نہیں ہونا جڑے ضد دی وجہ دے نال میرے پیغمبر دی دعوت نال عداوت رکھ دے ہوئن، ضد رکھ دے ہوئن، ہٹ دھرمی تے تعصب رکھ دے ہوئن. انہاں لوگاں دا عمل اللہ دے دربار وچ پہنچدا. ایو ابو جہل بیت اللہ دی تعمیر کردا ہے تے اللہ دے بیت اللہ دی تعمیر مشرک کر سکدا تے مشرک مسجد بھی بناون دا حقدار، مسجد دا متولی بھی نہیں بن سکدا. چونکہ مشرک ناز کریندے ہیں کہ بیت اللہ دے متولی تا اساں ہیں، بیت اللہ دے چابی بردار تا اساں لوگ ہیں. اللہ دے وما کانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون. اللہ فرماندا ہے جس دل وچ شرک ہوئے او مسجد دا امام نہیں بن سکدا، مسجد دا خادم نہیں بن سکدا، مسجد دا متولی نہیں بن سکدا، میرے گھر دی صفائی کرن دا اس نو حق کوئی نہیں. بلکہ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر ہن تا حکم نازل ہو گیا ہے یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اللہ کریم فرماندے پیغمبر نو فتح مکہ تو بعد اللہ نے حکم نازل کر دیتا ہے کہ اج تو بعد خنزیر بیت اللہ وچ لت بھی نہیں رکھ سکدے. اللہ دے گھر وچ مشرک نو آون دی بھی اجازت، چھڑا مسجد وچ داخل ہی نہیں ہو سکتا. تے جڑا اگے امام بنیا کھلا ہوے او دے پیچھے نماز ہو سکدی ہے؟ جیڑا اتنا پلیت ہوئے جو مصلی امامت تے آونا تا درکنار مسجد دی حدود وچ داخل نہیں ہو سکدا، پھر ایسا آدمی اگر نماز پڑھاوے تاوی او دی نماز جدو اس دی اپنی نہیں ہونی تے تیری میری کدو ہونی ہے. بعض لوگ عذر تے بہانہ کر دیں کہ اسی بادشاہ شہر وچ گئے ہیں تے جمعہ پڑھنا آئی بڑی مسیت اپنی ڈھونڈیے تے ملی کوئی نہیں، اگے گئے تے مشرک کھلے ہن تے اساں جا کے ترڑ سلام علیکم کیتا ہے، نماز ہوئی کھڑی تے اسی پیچھے گھمکا چھوڑی. اساں اے سوچا کہ چلو یار چلو ہن جماعت تا ضائع، جماعت ضائع نہیں ہوئی، نماز ضائع ہو گئی ہے. نماز صرف نماز ضائع ہو گئی تو جماعت میں ڈھونڈتا ودا ہے. اللہ فرماندا ہے اگر تیرے دل وچ توحید ہوے نا تے مشرک نال غیرت کر کے او دے پیچھے نماز نہ پڑھے، اپنی کلی نماز الگ پڑھے. اللہ فرماندا ہے 1000 مشرک الگ کھڑا ہوے نماز پڑھن والا تے کلا موحد اللہ دی توحید نو منن والا الگ کھڑا ہوے، اس کلے موحد دی کلی نماز نال مشرک دی 1000 نماز مقابلہ ہی نہیں.
اس واسطے اللہ فرما دین میرا پیغمبر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اج تو بعد قانون ہے کہ مسجد او بندہ تعمیر کرے جڑا من آمن باللہ والیوم قطع نہیں ہو سکتا. اے حاجیاں نو ستو پلا کے ناز پہ کریں دے. اللہ فرماندا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اللہ خدا آپ انصاف کر کے بیان دے کہ یہ ستو پلاویں حاجیاں دی خدمت کریں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. اے مسجد حرام دی تعمیر کریں بیت اللہ بناویں تے آ کے نسا ایمانداراں دا مقابلہ کر لیا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے مینوں منن والے لوگ ہیں اگر وہ ایک ایک مسجد دی رکھ چھوڑن تے 1000 مسجداں بنا چھوڑن لا یستوون عند اللہ. مومن دی اس ایک اٹ رکھی دے ثواب دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس ایمان دی حالت دے اندر نیکی کیتی ہے, انہاں نبی دی دشمنی دی حالت دے اندر نیکی کیتی ہے. اللہ فرماندا ہے میرے نبی دے دشمن حج کریں تا سانو قبول کوئی نہیں, سو ستو پلا کے گلا کے کھلاون پلاون تے سانو قبول. جیڑا ضد کرسی اس نو ہدایت نصیب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کس نو نصیب ہونی ہے؟ جس دل وچ ضد سروں ختم ہو ونجے. مثال سنو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدا مکہ فتح ہو گیا ہے کہ ہو گیا ہے مکہ فتح ہوا ہے. جب مکہ فتح ہو جاتا ہے اس وقت ابو جہل کا ایک بیٹا ہے. کون ہے؟ ابو جہل کا ایک بیٹا ہے جو اس وقت تک بھی نبی علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ عداوت رکھنے والا اور منکر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا. اس نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا, آج تو در یتیم مکے کے اندر سردار بن کے داخل ہو رہا ہے, جس کو ہم نے یتیم سمجھ کے مکے سے نکالا تھا, جس کو ہم نے غریب سمجھ کے بے بس لاچار سمجھ کے اپنے وطن سے نکال دیا تھا, آج اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ دوبارہ بیت اللہ کے اندر آئے سردار بن کے. آج تو بیت اللہ کی چابی بھی اس کے ہاتھ کے اندر ہے, آج تو وہ بیت اللہ کا امام بننے کے لیے واپس آ گیا ہے. اس وقت ابو جان کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک دائرہ اسلام و ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ تو آ گئے اور آج اپنا انتقام بھی جنہوں اسی ستاندے رہ گئے تے اج ڈنڈا انہاں دے ہاتھ وچ تے اج انہاں سانو چھوڑنا. اس ڈر دی وجہ دے نال او جنگلاں دا سفر اختیار کر گیا ہے, سمندراں دا سفر اختیار کر گیا ہے, لیکن اس دی بیوی ام حکیم مسئلہ دلوں من چکی ہے. مسئلہ خاوندار کی دا لگ گئے تے بیوی دا کی دا لگ گئے. بیوی میرے محمد الرسول اللہ دی سچی غلام ہے اور خاوند محمد الرسول اللہ کا دشمن اور ہٹ درم ضدی انسان ہے. وہ مکہ چھوڑ کے دوڑ جاتا ہے, لیکن جس وقت ام حکیم کو پتہ لگتا ہے کہ میرا خاوند اس کے ساتھ, چونکہ اسے محبت بہت زیادہ تھی, اس محبت کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ اللہ کرے اے بھی مسلمان ہوئے, یہ بھی کہ ہو ونجے. نیک بیوی دی منشا اے ہوندی نا کہ جس طرح میں چنگے کام کر دیا تے خاوند بھی چنگے کام کرے. اس واسطے ام حکیم او دے دل دے اندر تڑپ تے جذبہ پیدا ہویا ہے
کہ میں خود نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر جاندیاں جا کے اپنے خاوند دے طرفوں معذرت تے معافی چا منگدیاں تے انہاں نو امان مل ونجے تے شاید مسلمان ہو ونجے. ام حکیم اپنے طور پر آ رہی ہے اور حضرت کرمہ اپنے طور پر دوڑ کے سمندر کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ام حکیم آئی نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میں ایک عرض اور گزارش لے کر آئی ہوں. میرا خاوند ہے جان کے خوف کی وجہ سے اپنے موت کی وجہ سے ڈر گیا ہے اس لیے وہ وطن چھوڑ کے نکل گیا ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. اگر آپ زیادہ سختی نہ کریں زیادہ شدت نہ کریں آپ اگر اپنی رحمت کے ذریعے اس کو امان دے دیں تو میں اسے واپس لے آؤں. میں اسے کیا کروں؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے اے نہ سمجھو جو مکہ فتح ہو گئی ہے تے میں ظلم شروع کر دیواں. نا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ پاک نے مینوں رحمت دا سمندر بنا کے بھیجا ہے. اج بھی اگر کوئی میرے دربار چاہے تے میں جھڑک بھی دیون واسطے تیار کوئی نہیں. جا میرے طرفوں تیرے خاوند نوں میں امان دے دتی ہے. جداں بھی آوے دروازے کھلا ہے دروازہ محبت کا لگا لے جس کا جی چاہے. اج دروازے رحمت دے کھل چکے نے بیت اللہ دے دروازے کھل چکے نے. جیڑا بھی جوار رحمت دے اندر آندا وے سی رحمت دا مستحق بندا جا سی. حضرت ام حکیم دوڑ پیندی ہے اپنے خاوند نوں تلاش کردیاں ایک نال حبشی غلام لائس آپ بھی چل پئیے. چلدیاں دور دراز دے سفر کر کے سمندر دے کنارے پہنچی. کتھے پہنچی؟ سمندر دے کنارے تو پہنچن تو پہلے حضرت کرمہ بھی کشتی سوار ہو گیا. کشتی بھری کھلی ہے وہ ہن اس نو غنیمت سمجھ کے وچے سوار ہو گیا تے کشتی چل پئی. کشتی کے ہو گئی کشتی چل پڑتی ہے وہ درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ کہیں دور جا کے پناہ گزین ہو جاؤں گا. ایسی جگہ دور نکل جاؤں جہاں محمد کی آواز میرے کانوں میں اتنا دور نس کے جا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سننے کے ڈر کی وجہ سے اتنی دور دراز سفر پہ کردا ہے. سفر تے مشقتاں تے محنتاں برداشت پہ کریندا ہے. جداں کشتی بھنور تے چکر دے اندر آئی ہے ہوا مخالف نے چکر لایا ہے کشتی ڈوبنے دے قریب ہو گئی ہے. ملہواں نے آواز مار کے آکھیا او مسافرو اللہ نو پکارو. مسافرو کے کرو فجعلوا يدعون الله تعالى ويوحدونه. کشتی دا ملہ بول کے آتا ہے او کشتی دے مسافرو ہن کشتی ڈوبنے دے قریب جان مکن والی ہے تے ہن موت منڈلا رہی ہے سراں تے. اگر موت تو بچنا چاہندے ہو کشتی نو غرق ہونے تو بچاونا چاہندے ہو تا محمد دے رب نو بلاؤ. کس نو بلاؤ؟ اللہ دے پاک رسول دے رب الارباب نو بلاؤ. اللہ مالک الملک نو بلاؤ. جداں کشتی والیاں نے آواز سنی تے آدھن یا اللہ ساڈی مصیبت دور کر اللہ ساڈی کشتی نو بچاویں. کہ کری؟ باقی سارے آدھے بیٹھے اللہ بچاویں تے وچ بیٹھا ہی حضرت کرمہ وہ آدھا یا عزا یا حبل یا لات یا منات او بابا کرما اللہ بچاویں ہن ٹائم آ گیا کام آویں. جدو اس بلایا نا تے پر ویکھدا ہے ساریاں دا منہ اُتے تے کرما دا منہ تھلے ہے. ہن سارے لوگ اللہ نو بلا رہے ہیں تے او حیران ہو کے شرمندہ ہو گئے کہ میں تھلویاں نو بلاندا اے اتلے نو بلاندے کوئی جوڑ ملدا نہیں پیا. انہاں دا عقیدہ وکھرا ہے تے میرا آخدا ہے کہ ایسے تو سارے ہکی برادری دے بندے اے تا مکے چوں ہے نسل ہکی ہے قوم ہکی ہے تے اے اج کوئی نواں کام کیڑا پہ کردے نے. اس کہ ما ھذا او کشتی کے مسافروں یہ تو بتلاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ محمد کے رب کو تم کیوں بلا رہے ہو. کشتی والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں فقالو ھذا مکان
لا ينفع فيه الا اللہ. کشتی والے مسافر بول کے آدھے نے او حضرت کرما گلے تو جنہاں نوں ہن بلاندا پیا انہاں دا کم اس سمندر دیاں لہراں وچ انہاں دی طاقت چلدی کوئی نہیں, انہاں دے وس چلدے کوئی نہیں. ساڈے ڈبے ہوئے بیڑے نوں تارسی تاں کون تارسی؟ اس واسطے اسی اللہ نو بلاندے پئے جو اے مکان بھی ایسا آ گیا ہے, جگہ بھی ایسی آ گئی ہے جو ہن اس جگہ تے اگر طاقت پہنچ دیے تا کلے دی طاقت کس دی پہنچ دیے؟ کلے اللہ دی طاقت ایتھے آ سکتی ہے, کسے ہور دی طاقت ایتھے پہنچ لا. تساں نو چھوڑو او ایتھا سمندر دی نہراں وچ او بس اتنے خشکی تے ہوویں نا, او خشکی والے کام اللہ انہاں دے ذمہ لائن تے جڑے سمندر والے کام اللہ آپ کردا ہے. حضرت کرما تعجب کر کے آکھ دین کہ یار اس دعوت محمد دی وجہ کولوں تا میں نس کے آ رہا. اگر سمندر دیاں بہاراں دے اندر محمد دا رب کم آندا ہے تے پھر من ونجو جو خشکی تے بھی او کم آندا ہے. خشکی تے بھی لات عزا کچھ نہیں کر سکدے. جس طرح سمندر وچ انہاں دا وس نہیں چلدا اس طرح باہر تو بر دے اندر بھی انہاں دا کم نہیں چلدا. اس واسطے آدا ہے حضرت کرما اے میرا اللہ اگر اج مینوں تو بچا لیو تے میں محمد دا سچا عاشق بن جاتا, میں دی دعوت نو دلوں من لے سا. جدوں اس وعدہ کیتا ہے اللہ پاک نے اس دے وعدے دی وجہ دے نال کشتی سمندر تو پار کر دیتی. کشتی سمندروں وعدہ کے کیتا جو آج تو بعد شرک اے وعدہ اج بھی کوئی بندہ کرے تے اللہ دی رحمت اسی طرح بسنے واسطے تیار ہے. پر اج ایسا وعدہ کس طرح کراں؟ اتھے جڑے ہن او بھی آدھے ہن یا لات تے یا عزا, اے بھی آتا ہے لے لے یارویں لے دینا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی. آخدا ہے کہ نہیں آخدا؟ کشتی دے اندر بھی تو شرک چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں, خشکی دے اندر بھی شرک چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں. رات نو کرے تا شرک, دن نو کرے تا شرک, اللہ دی توحید نال ملاوٹاں کرے وقت اللہ دی توحید دی ملاوٹ کر کے اللہ دی توحید دے اندر گڑبڑ کر کے وقت اللہ دی رحمت دی امید تا رکھنی نہیں چاہیے دی. اللہ دی رحمت دی امید حضرت کرما نے رکھی ہے. اللہ پاک نے انہوں پار لا چھوڑے ہے. سمندروں پار جدہ کشتی پہنچ دیے ادو حضرت ام حکیم انہوں دی بیوی تلاش کر دیاں بھی پہنچ میں دیے. حضرت کرما کشتی تو باہر آندے نے. حضرت ام حکیم انہاں دی بیوی انہاں دے کول پہنچ کے آدھی ہے میں ایک پیغام لے کے آئی ہاں انسانیت دے تاج کولوں, ایک ایسے بندے کولوں میں آ رہی ہاں جے دے نال دا اللہ نے بندہ دنیا تے نہیں بنایا. اج میں اس رحمت والے نبی کولوں آ رہی ہاں جس رحمت دے نبی دی رحمت دا کنارہ کوئی نہیں. اج اس شفیق پیغمبر کولوں آ گئی ہاں جس شفیق پیغمبر دی شفقت دی کوئی حد کوئی نہیں. اس دا پیغام لے کے تیرے کولوں آ رہی ہاں, دے مینوں دس کے محمد کولوں جلنے واسطے تیار ہے کہ کوئی نہ؟ وہ تو بعد وچ پوچھدی پئی ہے پر او دلوں پہلے تیار ہو چکا ہے. اس آخیا میں جانے واسطے تیار ہاں. دوویں میاں بیوی چل پیندے نے, چلدیاں چلدیاں سفر کردیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول پہنچ ویندے نے. جد حضرت کرما نو دوروں ویکھی اللہ دے پاک رسول اٹھ کھلوندے نے استقبال کر کے دے لو خیر ہوئی مسافر آ گیا ہے. خیر ہوئی مسافر آ گیا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی. اللہ دی رحمتاں تے عنایتاں تے شفقتاں دیاں بہاراں ہونی. جدوں اللہ دے پاک رسول نے گل کیتی ہے شفقت بھرے انداز نال نگاہ ماری ہے. حضرت کرما ایک سائڈ تے کھڑے ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ مینوں اے دسو اے میری بیوی ہے تے میرے کولوں پیغام لے کے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ نے تینوں امان دے دتی ہے, تساں امان دتی ہے کہ نہیں دتی؟ اللہ دے رسول فرماندے جا تینوں امان دتی. حضرت کرما دے کہ میرے دل میں جتنی ٹھنڈک پہنچی ہے کہ جس نبی دی دشمنی دے اندر میں اتنا جنگاں دے اندر جنگ لڑتا رہ گیا, جہاد کریندا رہ گیا, بڑے بڑے مسلماناں نو شہید کیتا ہے, بڑے بڑے نبی نو میں زخم پہنچائے, لیکن اس نبی دی رحمت دا اتنی بڑا بہت سمندر ہوے, اس پیغمبر دی شفقت دا اتنی بڑا بے کنار سمندر ہوے جو پوچھیا بھی کوئی نہیں, تانا بھی نہیں دیتا, گلا بھی نہیں کیتا تے شکوہ ہی نہیں کیتا تے پہلے 90
نمبر تے آدن میں کرما میں تینوں پناہ دے دیتی ہیں خوشی نال رہ جتنے دن رہنا چاہندی حضرت کرما فرماندے یا رسول اللہ اگر تہاڈی اتنی شفقت بے بہا ہے تے پہلے نمبر تے مینوں کلمہ پڑھاؤ پہلے نمبر تے کہ کرو کلمہ اسلام پڑھاؤ اللہ دے پاک رسول نے کلمہ اسلام پڑھایا توحید وچ داخل ہو گیا ضد چھوڑیا تے ہدایت گھر وچ آ گئی ہے مالا مال ہو گیا اگر دل وچ ضد ہوے دل دے اندر ضد دے پردے ہوون تے اللہ پاک دی رحمت دا او بندہ امیدوار حتیٰ کہ ایک بندہ ہے او دے دل وچ ضد آ گئی او دے دل وچ کی آ گیا ہے نبی دے پیچھے نماز ہی پڑھدا ہے کہ کرنا ہے نماز ہی پڑھدا ہے تے نماز پڑھ کے مخالفت ہوئی کردا ہے او جس طرح اج کل اسی کرنے ہیں جہے امام پیچھے نماز پڑھی او دے پیچھے ٹین بند ہوئے یہ رواج چلدا پیا نا اس دور دے منافقاں دا کام ہوندا ہے کہ نبی دے پیچھے نماز پڑھ کے صحابہ دی صف وچ کھلو کے نبی دے خلاف ہی گلاں کرنیاں تے صحابہ دے خلاف بھی او دا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نام کیا ہے نا ہی بڑا ایڈا سارا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول او دا پیچھو لگا ہویا ہی گھوڑے دا جلول اتنی بڑا نام ہے او دا اس نام دا بندہ ہے ساری زندگی مخالفت کرتا رہ گیا ہے انہاں دا پتر او دا نام ہی عبداللہ ہے او دا نام ہی کیا ہے او خوش نصیب نکلے ہے او کہ نکلے ہے نبی علیہ السلام دی دعوت نو منن والا او دے نال دا خوش نصیب اللہ دی نظر وچ ہور پتر خوش نصیباں دا سردار ہے تے باپ بدبختاں دا سردار ہے او دی بدبختی دی کوئی انتہا نہیں نبی علیہ السلام دی دعوت نو منن والے عبداللہ دی خوش نصیبی دی کوئی انتہا نہیں چلدیاں چلدیاں موت دا وقت قریب آ گیا کیا آ گیا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے ابی ابن سلول اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں یا بنیا اے میرے پیارے پتر جی ذرا میری گل تو سنو حضرت عبداللہ قریب پہنچتے نے تے ابی ابن سلول آکھدا ہے کہ نبی تیرے نال میری دشمنی تا دلوں ضرور ہے پر میرا دل چاہتا ہے کہ جنازہ میرا جدوں ہوے تیرا نبی پڑھاوے جنازہ میرے جنازے دا امام تساں دا نبی ہوے اے میرے دل دی خواہش ہے اے میرا پتر میں تینوں وصیت کر کے جا رہا اپنے نبی نو میرا پیغام دیویں جدا میرے اوتے موت آوے میرا جنازہ انہاں پڑھاونا ہے میرا جنازہ چلدیاں چلدیاں موت آ گئی ہے جدوں موت آئی ہے حضرت عبداللہ دوڑ کے گئے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر جا کے کہندے یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے تے میرے ابے دی وصیت ہے کہ جنازہ تساں ہی پڑھاونا ہے ظاہری طور تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا ہوندا سی اللہ دے پاک رسول نے جدوں دی موت دی خبر سنی ہے صحابہ کرام نو کہندے کہ چلو یارو عبداللہ دے ابے دا جنازہ پڑھاونا تے تیاری کر لو تیاری ہو گئی ہے صحابہ کرام بھی تیار ہیں اللہ دا نبی بھی تیار ہے حضرت عبداللہ انہوں نے لے کے جا رہے ہیں اللہ دے پاک رسول اتنے پہنچ دے نے جو ہی ابی ابن سلول دی لاش دے اتے آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی شفقت دا نظارہ دکھایا ہے اپنی رحمت دا نظارہ دکھایا ہے اپنی قمیص اتار کے اس ابی ابن سلول نو کفن پہنایا اپنا قمیص اتار کے او دشمنی دے اندر انتہا پیا کردا ہے میرا نبی شفقت دے اندر انتہا پیا کریندا ہے اللہ دے پاک رسول نے اپنی قمیص مبارک اتار کے اپنا کرتا مبارک اتار کے او دے گلے دے اندر پائے اپنی لعاب دہن اپنے منہ وچوں لے کے اس ابی ابن سلول دے وجود دے اتے ملدے پین اپنی لعاب دہن اے لعاب دہن میرے نبی دا لعاب کوئی عام لعاب کوئی نہیں ساری دنیا دیا دولتاں کٹھیاں ہو ونجن میرے نبی دی لعاب دا مقابلہ کوئی نہیں اے لعاب دہن او لعاب دہن ہے جڑی ابو بکر صدیق دی ایڑی نو سپ نے ڈسیا تے ڈنگ مارے سپ دے درد دی شدت دی وجہ نال حضرت صدیق دے گرم آنسو گردے نے میرا نبی اپنی لعاب دہن لا
جاندا ہے تے منٹاں میں شفا پی ملدی ہے۔ حضرت علی نو خیبر دے میدان دے اندر اکھاں خراب پی ہوندیاں نے، اکھاں دی خرابی دی وجہ نال میدان دے اندر حاضر کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول نے بلایا، علی خیر ہے کتھے چلیا گیا ہے؟ آکھے یا رسول اللہ میرے اکھاں ٹھیک کوئی نہیں، بڑا درد کر رہے نے۔ اللہ دے رسول نے اپنا لعاب دان اکھاں تے لائے تے علی دی اکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ او لعاب دان ہے اللہ دے پاک رسول دے وجود دے اوتے مل رہے نے، جنازے دی صف تیار چا کرائی نے، غسل بھی ہو گئی ہے تے کفن بھی ہو گئی ہے۔ نبی کریم جدا صفاں تیار کیتیاں نے، صف دے وچوں ایک بندہ نکلے ہے، نا او دا عمر ہے نا کہ ہے او اس بندے دا نا ہے جدا نا سن کے شیطان دی ہوا نکلو گی، اس بندے دا نا عمر ہے۔ اے حضرت عمر ہوئے جس رستے تو گزر ونجے شیطان اس پاسے بھی گزرن دا نا نہیں لیندا۔ اتنا جلیل القدر صحابی ہے، اتنا جلیل الشان پیغمبر دا ساتھی تے صحابی ہے۔ او صف دے وچوں نکلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو انج نہیں آکھدا کہ جنازہ کیوں پہ پڑھ دے ہو، کیونکہ نبی دے مقابلے دے اندر کیوں کرنے دی امتی کو جرت کوئی نہیں۔ نبی جیسا بھی کام کرے امتی کیوں نہیں کر سکدا، البتہ مسئلہ تا پوچھ سکدے، گزارش نہ کر سکدے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میدان چ نکل کے سامنے آ کے اللہ دے رسول دے کول کھلو ویندن، آ کے دن یا رسول اللہ اس دامن پہلو کولو بھی اللہ دے رسول دا قمیص ہاتھ چ پایا سی، قمیص ہاتھ چ دامن پھڑ کے دے یا رسول اللہ ایک مسئلے پوچھن دی اجازت ہے؟ مسئلے پوچھن دی اللہ دے رسول در پوچھ میں عمر جرارا او میرا دل یارا کہ مسئلہ درکار در پیش آ گئی ہے۔ حضرت عمر کہنے یا رسول اللہ کیف نصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق، یا رسول اللہ ہن توڑی تاساں جتنے جنازے پڑھے نے مسلماناں دے جنازے پڑھے نے، سچے مومناں دے جنازے پڑھے نے، کدے مشرک تے منافق دا جنازہ اساں اج تک پڑھیا؟ یا رسول اللہ اے بندہ منافق ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ حضرت عمر ہاں کوئی پرے دا بندہ، انہوں بندیاں دی پرکھ بڑی ہوندی ہے، جڑا وچوں خبیث ہوے ہاں دا چہرہ پڑھ لیندے۔ حضرت عمر کہنے یا رسول اللہ اے منافق ہیں تے منافق دے جنازے دا بھی طریقہ الگ ہونا ہے۔ ہن تک تاں سب مومنے دے جنازے پڑھدے رہ گئے، مسلماناں دے جنازے پڑھنے رہ گئے، مسلماناں دا جنازہ پڑھن دا طریقہ وکھرا ہوندا ہے تے منافق دے جنازے پڑھن دا کوئی طریقہ وکھرا ہوندا ہے۔ کیف نصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق، یا رسول اللہ اس بے ایمان دے جنازے پڑھن دا طریقہ کیویں؟ اس بے ایمان دے جنازے دا اللہ دے پاک رسول نے صفات بدھا کے او دا وجود لٹا کے اپنی لعاب دہن دے وجود تے ملوا کے اپنا قمیص مبارک پہنا کے جنازے دا پورا تم ترا کے اللہ دے پاک رسول تکبیر آکھن واسطے تیار ہے۔ حضرت عمر بول کے اتو آکھدا کیف نصلی علیہ یا رسول اللہ دا جنازہ پڑھنا کس طرح ہے؟ حالانکہ منافق ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے و یار مینوں اللہ جے تک روکیا نہیں، اجے تک انہاں دے جنازے تو مینوں روکیا، تیرا مطلب تے ہے کہ دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تے گل یہ ہے جو جب تک مینوں اللہ منع نہ کرے میں تیرے آکھے رکدا۔ حضرت عمر پریشان ہو کے مغموم ہو گئے، جو میری گل تا منیندی حکم تا کتھوں آونا ہے؟ سرکار دیرو حکم آسی تے اگے حضور پاک اس حکم دے تے عمل کر سن۔ حضرت عمر تھوڑے جے مغموم ہون لگے، اللہ پاک قرآن پاک جبریل امین نو دے کے بھیجن، جا جبریل جا میرے محمد رسول اللہ دے کول، اس نو جا کے سنا میرا پیغام، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله۔ اللہ پاک پیاد ہے کہ میرا پیغمبر جس بے ایمان دے جنازے دے اوتے تساں موجود ہو
صحابہ اولیاء اللہ سردار موجود ہیں سارے، آپ تسی سید مختار موجود ہو، میرا پیغمبر میں اللہ دا اعلان سن لے، جس خبیث پلید دا تسی جنازہ پڑھا رہے ہو، اگر اے دا جنازہ تو 70 وارے بھی پڑھے تے میں اے دے باحق وچ دعا تیری قبول۔ استغفر لہم، میرا پیغمبر آپ اس کے لیے استغفار کریں، جنازے چ دعا ہوگی، کیا ہوگی؟ قرآن جو ثابت پہ ہوتا ہے، میرا پیغمبر استغفر لہم، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، او لا تستغفر لہم، یا دعا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم، اگر آپ اس کے لیے مانگیں 70 مرتن 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، میرا پیغمبر میرا اعلان ہے کہ اس موذی نو میں معاف کرنا۔ جنازے پڑھاون والا کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، پیچھے جڑے کھلوتے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں جڑے ولیاں دے سردار ہیں، جنہاں نو دیکھن نال ایمان نصیب ہوندا ہے، جنہاں دے چہرے نو بندہ دیکھے اللہ جہنم دی اگ حرام کر دے، او لوگ جنازے وچ پیچھے کھلوتے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن دی آیت اتری خوش ہو گئے، کہ ہو گئے کہ اللہ پاک نے میری کے کر چھوڑی ہے، تائید کی تھی۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے ہیں عمر خوش نہ ہو، عمر خوش نہ ہو، جو اللہ پاک نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ 70 مرتبہ مانگے میں معاف نہیں، اللہ میں نو 70 دا کیا ہے، میں 71 واری چا منگتا پھر تا اللہ معاف کر دے سی۔ حضرت عمر پھر پریشان ہو گئے، جو ہن تا مسئلہ اور ود دے، رحمت دا سمندر تا چھل پیا کڈ دے، رحمت دا سمندر تا فلڈ پیا مار دے، ہن تا اللہ 70 دا نام گدا ہے، اے تا 71 واری پڑھاون دے اوتے بھی تیار کھلوتے ہوئے نے۔ حضرت عمر پریشان ہوئے کہ ہن شروع ہی نہ ہو ونجن کہ پڑھو جی 71 واری۔ اللہ دے پاک رسول نے جدا 71 واری دا نام لیا، حضرت عمر مغموم ہوئے۔ اللہ فرماندا جا جبریل میرے عمر نو مغموم نہ کر، عمر زمین تے بولدا تے میں او دی تائید عرش برین تو بولن واسطے تیار ہاں۔ عمر دی گل سچی ہے، عمر دی گل پکی ہے، عمر دی گل دے نال میری تصدیق و تائید ہے، اس واسطے جا جبریل امین میرے نبی نو 71 واری پڑھنا تا درکنار، لا تصلی علی احد من ماتا آبادا۔ اللہ پہ آخدا ہے کہ میرا نبی ہن جو کچھ ہونا ہی وہ ہو گیا، آئندہ کسے منافق دے جنازے وچ شرکت دی وی تینوں اجازت کوئی نہیں، آئندہ ایسے موذیاں دے جنازے وچ جانے دی بھی اجازت اساں تا جا سکدے ہیں نا۔ اج تک تساں پوچھا جڑا مر گیا کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، آکھے قریبی رشتہ دار ہے، ماتم ہو گیا تے جلے ہے جنازہ پڑھنے واسطے دعا کرنا، کیا کرنے؟ دعا۔ نبی دی دعا منافق دے حق وچ اللہ قبول نہیں کیتی تے تیڑی کر لیتے، ذرا سوچ کے کیا کر۔ آکھدن نا کہ قبر چونے گچ تے مردہ بے ایمان، مردہ بے ایمان اگے پیا جڑا مر گیا تے پیچھے تے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ مینوں بھی معاف کری تے اے سور نو بھی معاف کری۔ کمال نہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اپنی سچی زبان سے 71 مرتبہ مانگے تب بھی قبول نہیں کرتا، 70 مرتبہ مانگے تب بھی قبول نہیں کرتا۔ میرا پیغمبر جنازہ پڑھانا درکنار، آج کے بعد قانون ہے تیرے لیے لا تصلی، میرا پیغمبر آپ ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا بھی نہیں سکتے۔ پیغمبر ایسے لوگوں دے جنازے وچ تحقیق کر کے گئے کرو، کسی مشرک دے پیچھے جڑا امام مشرک ہوئے او دے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا، اگر جڑا مردہ مر گیا ہوئے او مشرک ہوئے او دا جنازہ نہیں پڑھنا، انہاں ساری چیزاں تو احتیاط کرنی ہے۔ اور تقسیم ہو سو کہ نہ ہو سو، ہاں نبی تا تقسیم کیتی ہے، اللہ خود تقسیم کیتی ہے، اللہ پاک دے پر پاک رسول نو تو اللہ اپنے چاچے دا جنازہ ہی نہیں پڑھن دیتا۔ کیڑا چاچا ہے؟ ابو طالب۔ کون ہے؟ ابو طالب مر گیا تے حضرت علی آدن یا رسول اللہ تساں دا گمراہ چچا مر گیا۔ ابو طالب نے حضرت علی دا ابا ہے، اپنے ابے نو حضرت علی آکھدا ہے کہ تساں دا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے فذهب فوارے، او جا علی کھڈا کھٹ کے تے وچے پور دسن کی آیا ہے، ہوئے میری دعوت دا دشمن تے میں او دا جنازہ پڑھا، اے نہیں ہو سکدا، اللہ مینوں منع کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اللہ پاک نے نبی نو پھر اور پابندی لا دیتی ہے۔ اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر جنازہ پڑھنا تا درکنار، دعاواں منگنا تے درکنار، لا تقم علی
قبری. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر قبرستان وچ جدوں جا کے بندہ جاندا ہے موت نو یاد کرنے واسطے. کس نو؟ موت نو یاد کرنے واسطے جاندا ہے. اتھے جا کے اپنی زندگی دے ایام دے اوتے نظر ماردا ہے, آخرت دی یاد تازہ ہوندی ہے. اللہ فرماندا ہے لا تقم علی قبری. میرا پیغمبر کسے مشرک دی قبر دے اوتے, کسے منافق دی قبر دے اوتے کھلو کے موت نو یاد کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں. لا تقم علی قبری. اللہ دن کے انہاں دی قبر تے بھی جانے دی اجازت کوئی نہیں. اللہ دا رسول دعا منگے تے اللہ قبول نہیں کردا. حتیٰ کہ ایک حجر ابن عسقلانی رحمت اللہ علیہ ایک محدث ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو عام مسلمانوں کا جنازہ پڑھتے تھے اس میں ایک حصہ دعا منگتے تھے, اور ابی ابن سلول کا جب جنازہ پڑھایا تو 3 حصے زیادہ دعا مانگی. کتنے؟ 3 حصے لمبا جنازہ پڑھایا ہے, لیکن اللہ نے دھو کے جواب